जाने जहां में खुश आमदीद। आब हयात की एक और नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे जैसे नॉवेल अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, मेरी सोचों ने भी सोचना शुरू कर दिया है कि अब इसके बाद क्या करना है। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आगे क्या किया जाना चाहिए। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं राजा गिद्ध को कंटिन्यू करूंगी या फिर जन्नत के पत्ते या फिर कोई और नॉवेल। तो आप देख सकते हैं कि एक नॉवेल को पढ़ने में कितने महीने लग जाते हैं। तो मेरी कोशिश वही नॉवेल पढ़ने की होगी जिसके बारे में ऑडियंस सबसे ज्यादा कहेगी या जो आप लोग देखना चाहते होंगे, जिस पर सबसे ज्यादा लोग एग्री करेंगे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन जरूर दीजिएगा। नॉवेल से हटके अगर आप चाहते हैं कि स्टोरीज की तरफ बढ़ा जाए, जो कि मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी है, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आई होप सो कि एंड तक नॉवेल के हम कोई ना कोई एक चीज डिसाइड कर ही लेंगे। जनाब, नॉवेल की तरफ आगे बढ़ते हैं और अगले सीन में होता यह है कि हमीन सिकंदर का इंतखाब MIT के स्प्लैश प्रोग्राम में हो गया था। अब ये क्या बला है, ये भी देखते हैं। दरअसल वो अपने स्कूल से इस प्रोग्राम के लिए मुंतखब होने वाला पहला वाहिद बच्चा था और इस प्रोग्राम के तहत MIT हर साल गैर मामूली जहानत के हामिल कुछ बच्चों को दुनिया की इस मुमताज तरीन यूनिवर्सिटी में चंद हफ्ते गुजारने और वहां पढ़ाने वाले दुनिया के काबिल तरीन असातिज़ा से सीखने का मौका देती है। और ये बेहतरीन दिमागों को बेहद कम उम्री में ही खोजने, परखने और चुनने का MIT का अपना एक अमल था। इमाम और सालार के लिए हमीन सिकंदर के स्कूल की तरफ से ये बेहद एहसास की बात थी, लेकिन इसके बावजूद वो ये जानने पर कि हमीन सिकंदर का इंतखाब हो गया था, बहुत ज्यादा फिक्रमंद भी थे। वो जिब्रील सिकंदर को तनहा कहीं भी भेज सकते थे, लेकिन हमीन को अकेले और वो भी इस उम्र में इतने हफ्तों के लिए कहीं भेजना वाकई उनके लिए बेहद मुश्किल फैसला था। खास तौर पर इमामा के लिए, जो इस 10 साल के बच्चे को खुद से अलग करके उस तरह अकेले भेजने पर बिल्कुल तैयार नहीं थी। लेकिन वो स्कूल का इसरार और हमीन की जिद थी जिसने उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। सालार ने वाज़ेह तौर पर उससे कहा था कि हम इनकी किस्मत को कंट्रोल नहीं कर सकते। कल क्या होना है, किस तरह से होना है, कोई चीज हमारे हाथ में नहीं है। तो मैं मुस्तकबिल के खौफ की वजह से उन्हें घर में कैद नहीं करूंगा कि दुनिया उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। इसे जाने दो, देखने और खोजने दो दुनिया को। हमारी तरबियत अच्छी होगी तो कुछ नहीं होगा। उसने इमामा को तसल्ली दी थी और वो भारी दिल से मान भी गई थी। हमीन सिकंदर 10.5 साल की उम्र में पहली बार MIT की दुनिया खोजने गया था, एक अजीब तजस्सुस और जोशो खरोश के साथ। MIT से ज्यादा उसे इस बात पर एक्साइटमेंट हो रही थी कि वो कहीं अकेला जा रहा था, किसी बड़े की तरह। उसे घर से भेजते हुए उन सबका ख्याल था कि वो वहां चंद दिन से ज्यादा नहीं रह पाएगा, एडजस्ट नहीं होगा, होम सिक हो जाएगा और वापस आने की जिद करेगा। उनकी तवक्कुआत तो बिल्कुल ही गलत साबित हो गई और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमीन सिकंदर वक्ती तौर पर ही सही, लेकिन वहां जाकर वो सब कुछ भूल गया था। वो दुनिया थी और दुनिया ने 10.5 साल के बच्चे को बुरी तरह से मुतासिर किया था। उस दुनिया में जहानत वाहिद शनाख्ती अलामत थी और वो बेहद ज़हीन था माशाअल्लाह। वहां से वापस आते हुए वो अपने माँ बाप के लिए खुशखबरी भी लाया था कि वो स्प्लैश में आने वाला दुनिया का ज़हीन तरीन दिमाग करार दिया गया था। 150 की जहानत रखने वाले सिर्फ चंद बच्चों में से एक जिन्होंने इस प्रोग्राम को इस शनाख्त के साथ अटेंड किया था और अपनी सलाहियतों के हिसाब से उन बच्चों में सरे फहरिस्त था वो। हमीन सिकंदर को न सिर्फ उसकी ज़हनी सलाहियतों की वजह से सिंगल आउट किया गया था, बल्कि MIT ने उसे इन बच्चों की भी फहरिस्त में रखा था जिनकी परवरिश MIT मुस्तकबिल के ज़हीन तरीन दिमागों की खोज के प्रोग्राम के तहत करना चाहती थी। और हमीन तो बेहद खुश था। उस सब के अगराज़ मकासद से पूरी तरह बाखबर ना होने के बावजूद वो सिर्फ इस बात पर खुश था कि उसे बार बार MIT में जाने के मौके मिलने वाले थे, क्योंकि उस इदारे ने कुछ मुंतखब बच्चों के लिए हर साल MIT के कुछ प्रोग्राम्स में शिरकत ओपन कर दी थी और ये उन बच्चों की जहानत को एक खिराज तहसीन और मराआत थी। और उसने घर आते खाने पर माँ बाप को इत्तला दी थी, जिन्होंने उसकी बात को ज्यादा तवज्जो से नहीं सुना था। और वह इत्तला ये थी, मम्मी बाबा आपको पता है मुझे हर साल वहां जाना है। अब अगर किसी चीज पर सालार सिकंदर ने गौर किया भी था तो वो ये थी कि वो इतने दिन उनसे अलग रहने के बावजूद भी बेहद खुश और मुतमईन था। और वो फिर कहने लगा, नहीं, मैंने किसी को मिस नहीं किया, मैंने वहां बहुत एंजॉय किया। उसने अपनी असली साफ गोई का मुजाहिरा करते हुए मामा की एक बात के जवाब में ऐलान किया था और वो दोनों से देखकर रह गए थे।
وہ بڑا ہوتا اور ایسی بات کرتا تو وہ زیادہ غور نہ کرتے، لیکن وہ ایک بچہ تھا اور اگر کسی جگہ کے ماحول میں اس قدر مگن ہو گیا تھا کہ اسے اپنی فیملی بھی بھول گئی تھی اور وہ اپنے گھر اور گھر والوں سے مضبوط روابط ہونے کے باوجود انہیں بھول گیا تھا، تو یہ کوئی بڑی حوصلہ افزا بات نہیں تھی ان دونوں کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے بابا، مجھے اگلے سال ڈھیر ساری مراد ملیں گی جب میں وہاں جاؤں گا، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ، اور پھر اس سے اگلے سال اس سے بھی زیادہ۔ وہ بے حد ایکسائٹمنٹ سے ان دونوں کو بتا رہا تھا، یوں جیسے وہ یہ پلان خود ہی کر کے آیا تھا کہ اسے اب وہاں ہر سال جانا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں MIT کے کسی بھی سمر پروگرام کے لیے اپلائی کروں تو مجھے داخل کر لیں گے، اور وہ مجھ سے کوئی فیس بھی نہیں لیں گے، بلکہ مجھے وہاں سے کچھ فری ملے گا۔ اس کا خیال تھا اس کے ماں باپ اس کی خبر پر اسی کی طرح ایکسائٹڈ ہو جائیں گے، لیکن وہ ایکسائٹڈ نہیں ہوئے تھے، وہ بس سوچ میں پڑ گئے تھے۔ تو ممی بابا، آپ لوگ مجھے ہر سال وہاں بھیجا کریں گے نا؟ اس نے بالآخر سالار سے کہا، وہ جیسے آتے ہی جانے کی یقین دہانی چاہتا تھا۔ اگلا سال بہت دور ہے ہمین بیٹا، جب اگلا سال آئے گا تو دیکھا جائے گا، سالار نے گول مول انداز میں اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں نا، ہمیں پلاننگ تو ابھی سے کرنی چاہیے نا، لانگ ٹرم پلاننگ۔ وہ ہمین کو دیکھ کر رہ گئے، تو وہ پہلی بار کسی کام کو پلان کرنے کی بات کر رہا تھا، اور یہ اس ننھے ذہن پر MIT کا پہلا اثر تھا۔ اور ہاں، میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ اب میں MIT سے ہی پڑھوں گا، اس نے جیسے باپ کو بتایا تھا۔ وہ دونوں اس کی بات سے محسوس ہوئے۔ وہاں جانے سے پہلے تک وہ تعلیم میں دلچسپی نہ رکھنے کا اعلان کرتا رہتا تھا، اور اس کو یقین تھا دنیا کا بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو صرف ہائی اسکول تک پڑھے اور بس، اور وہ چونکہ خود بھی ایک بڑا انسان بننا چاہتا تھا تو وہ بھی صرف ہائی اسکول تک ہی پڑھنا چاہتا تھا۔ اور پھر سالار نے اسے پوچھا، اچھا پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد میں نوبل جیتوں گا، اس نے بے حد اطمینان سے کہا تھا، یوں جیسے وہ اسپیلنگ بی کی بات کر رہا ہو، اور وہ دونوں اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گئے، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے سالار سکندر اور اس کے باپ سکندر عثمان سے، جہاں پہ سکندر عثمان کافی دیر سے کچھ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور انہیں کچھ مل نہیں رہا ہوتا، جس کو دیکھنے کے بعد سالار بے حد نرمی سے سکندر عثمان سے پوچھتا ہے، آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں پاپا؟ وہ 2 گھنٹے سے ان کے پاس بیٹھا باتیں کرنے سے زیادہ ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ان کی گفتگو میں اب الزائمر جھلکنے لگا تھا۔ وہ جملوں کے درمیان رک کر کسی لفظ کو یاد نہ آنے پر گڑبڑاتے، الجھتے، جھنجھلاتے اور پھر بھول جاتے، اور پھر وہ بات کرتے کرتے اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر جاتے ہوئے چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگتے، یوں جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی۔ اور سالار نے بلاخر ٹوک کر ان سے پوچھ ہی لیا تھا۔ انہوں نے سالار کی بات کے جواب میں کہا، ارے بیٹا یہی کہیں رکھا تھا میں نے، اور وہ اپنے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑے تھے اور سالار بہت دور صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا پاپا؟ سالار نے کریدا۔ ایک سگار باکس کامران نے بھیجا تھا، وہی دکھانا چاہتا تھا میں تمہیں، انہوں نے بے حد جوش سے کہا، اور ایک بار پھر تلاش شروع کر دی۔ سگار باکس چھوٹی چیز نہیں تھا، وہ اس کے باوجود اسے تکیے اٹھا اٹھا کر ڈھونڈ رہے تھے۔ پتہ نہیں اس وقت ان کے ذہن میں ڈھونڈنے والی چیز کی کوئی شکل بھی تھی یا نہیں۔ وہ الزائمر کے اس مریض کو پہلی بار اس حالت میں مرض کے اثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا جو کہ اس کا باپ تھا۔ مجھے لگتا ہے شاید ملازم نے کہیں رکھا ہے، میں اسے بلاتا ہوں، انہوں نے بلاخر تھک کر کہا تھا۔ وہ اب واپس سالار کے پاس آ کر بیٹھ گئے تھے اور انہوں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دی تھیں، اور سالار نے انہیں ٹوکا، پاپا انٹرکام ہے، اس کے ذریعے بلائیں نا۔ سالار نے سائڈ ٹیبل پر پڑے انٹرکام کا ریسیور اٹھاتے ہوئے باپ سے کہا۔ اس سے وہ نہیں آتا، انہوں نے جواباً کہا اور دوبارہ اسے آوازیں دینے لگے۔ وہ ایک ہی سانس میں جسے آوازیں دے رہے تھے، ان کے گھر اس وقت وہ ملازم موجود نہیں تھا اور وہ چھٹی پر تھا، اور سالار یہ جانتا تھا۔ وہ ان کا پرانا ملازم تھا، اسے لگا اسے باپ کی مدد کرنی چاہیے اور ملازم کو خود بلا لینا چاہیے۔ نمبر بتا دے، میں بلا دیتا ہوں اسے، سالار نے سکندر عثمان کو ایک بار پھر ٹوکا۔ نمبر تو نہیں پتا، ٹھہرو میں فون سے دیتا ہوں تمہیں، انہوں نے اس کی بات کے جواب میں کہا تھا، اور پھر رکے بغیر اپنی جیبیں ٹٹولنے لگے۔
سالار عجیب کیفیت میں انٹرکام کا ریسیور ہاتھ میں لیے بیٹھا رہا. وہ سیل فون جسے اس کا باپ تلاش کر رہا تھا وہ سامنے میز پر پڑا تھا. وہ اس انٹرکام کے نمبر کو اپنے سیل فون کی یادداشت میں ڈھونڈنا چاہتے تھے اور وہ انٹرکام پر اس ملازم کا یک حرفی نمبر یاد نہیں رکھ پاتے تھے. وہ الزائمر جس کے ہاتھوں وہ اپنے باپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، تکلیف بڑا چھوٹا لفظ تھا اس کیفیت کے لیے جو اس نے محسوس کی تھی. لیکن سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ سالار کو تو ابھی تک پتا ہی نہیں تھا الزائمر کی بیماری کے بارے میں، تو چل کیا رہا ہے یہاں پہ؟ وہ بہت عرصے کے بعد امامہ اور بچوں کے ساتھ 2 ہفتے کے لیے پاکستان آیا تھا اور طیبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور سالار اور ان کی ملاقات کئی مہینوں سے نہیں ہوئی تھی، اور اب وہ طیبہ کے ہی بے حد اصرار پر بالآخر پاکستان آیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ. تو اپنے والدین کی حالت کو دیکھ کر بہت اپسیٹ ہوا تھا، خاص طور پر سکندر عثمان کو دیکھ کر. اس نے انہیں ہمیشہ بے حد صحت مند اور چاق و چوبند دیکھا تھا. وہ ایک مشین کی طرح کام کرتے تھے ساری زندگی، اور کام ان کی زندگی کی سب سے پسندیدہ تفریح تھی، اور اب وہ بڑی حد تک گھر تک محدود ہو گئے تھے. گھر میں سکندر عثمان اور نوکروں کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اسلام آباد میں ہی مقیم سالار کا بڑا بھائی تھا جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر پہ رہتا تھا، اور وہ سکندر عثمان اور طیبہ کو اپنے ساتھ تو رکھنے پر تیار تھا، لیکن وہ اس کے بیوی بچے سکندر عثمان کے اس پرانے گھر میں شفٹ ہونے پر تیار نہیں تھے. اور طیبہ اور سکندر بھی اپنا گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو پھر سالار سمیت سکندر کے 3 بیٹے بیرون ہی ملک تھے اور بیٹی کراچی تھی. وہ گھر جو کسی زمانے میں افراد خانہ کی چہل پہل سے گونجتا تھا وہ بالکل خالی ہو چکا تھا، اور سالار پہلی بار سکندر عثمان کی بیماری کے انکشاف پر بھی بے حد اپسٹ ہوا تھا. جی تو سالار سکندر کو اپنے باپ عثمان سکندر کی بیماری کے بارے میں کیسے پتا چلا تھا، وہ بات بتائی جا رہی ہے اب اس حصے میں ناول کے. دراصل اس کے باپ کی بیماری کا انکشاف اس پر اس کی سرجری کے کئی مہینوں کے بعد ہوا تھا، اور وہ بھی بے حد اتفاقی انداز میں ہوا تھا جب سکندر عثمان اپنے ایک طبی معائنے کے لیے امریکہ گئے تھے، اور وہیں پہ سالار کو ان کی بیماری کی تفصیلات کا پتہ چلا تھا. اس نے سکندر عثمان سے شکایت کی تھی اور کہا تھا، پاپا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے جواباً بے حد لاپرواہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا تھا، کیا بتاتا یار، مجھے اپنی بیماری سے زیادہ تو تمہاری بیماری کا دکھ تھا. میں 70 سال کا ہو چکا ہوں، میری تو خیر ہے، کوئی بیماری ہو نہ ہو کتنا جیوں گا اب میں. اور اس عمر میں تو تمہیں پتہ ہے الزائمر کے بغیر بھی کچھ یاد نہیں رہتا انسان کو. وہ اپنی بیماری کو معمولی بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایسے جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو. اور اب وہی بیماری اس کے سامنے اس کے باپ کی یادداشت کو گھن کی طرح کھانے لگی تھی. زندگی عجیب شے ہے، انسان اس کے طویل ہونے کی دعا بھی کرتا ہے اور اس کی طوالت کے اثرات سے بھی ڈرتا ہے. سکندر عثمان ابھی تک سیل فون ڈھونڈے جا رہے تھے اور سالار نے فون اٹھا کر باپ کے ہاتھ میں دے دیا. اوہ اچھا یہ رہا، دیکھو مل ہی نہیں رہا تھا. انہوں نے فون ہاتھ میں لیا اور پھر سوچنے لگے کہ کس لیے لیا تھا. یہ کس لیے دیا تم نے مجھے؟ میں نے مانگا تھا کیا تم سے؟ وہ اب سالار سے پوچھ رہے تھے اور کوئی چیز سالار کے حلق میں گولا بن کر پھنسی. نہیں پاپا، بس میں دینا چاہ رہا تھا آپ کو. وہ کہتے ہوئے یکدم اٹھ گیا اور وہ باپ کے سامنے رونا نہیں چاہتا تھا. ارے بیٹا تم اتنی جلدی جا رہے ہو، کیا اور نہیں بیٹھو گے میرے پاس؟ وہ جیسے مایوس ہوئے تھے. پاپا بیٹھوں گا نا، بس تھوڑی دیر تک آتا ہوں میں آپ کے پاس. اسے نظریں چراتا بھرائی آواز میں کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا. اپنے بیڈ روم سے متصل باتھ روم میں باتھ ٹب کے کنارے بیٹھا وہ خود پر قابو نہیں رکھ سکا تھا. وہ سکندر عثمان سے بہت قریب تھا اور یہ قربت آج عجیب طرح سے اذیت دے رہی تھی اسے. وہ اپنی زندگی کے ہنگاموں میں اتنا مصروف رہا تھا کہ اس نے سکندر عثمان کی بگڑتی ہوئی ذہنی حالت کو بالکل نوٹس ہی نہیں کیا تھا. نوٹس تو وہ تب کرتا جب ان سے باقاعدگی سے مل پاتا. SIF اسے گرداب کی طرح الجھائے ہوئے تھا. اس کے پروجیکٹس نے اب اس کے پیروں کو پروں میں تبدیل کر دیا تھا. وہ سفر میں رہتا تھا. 4-5 سال میں SIF دنیا کی بڑی فائنینشل مارکیٹس میں ایک شناخت بنا رہا تھا.
بے حد منفرد تیز رفتار ترقی کے ساتھ، اور کام کی اس رفتار نے اسے بہت سی چیزوں سے بے خبر بھی کر دیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا تھا اور وہ حل ڈھونڈ رہا تھا، اور حل ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہا تھا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ مستقل امریکہ شفٹ ہونے پر کبھی بھی تیار نہیں ہوتے، اور سالار کو اس کا اندازہ تھا، اور امریکہ چھوڑ کر ان کے پاس مستقل آ جانا obviously سالار کے لیے بھی ممکن نہیں تھا۔ اس کے باوجود حل سامنے تھا، وہ بہت مشکل تھا لیکن موجود تھا۔ اور کیا حل تھا یہ ہمیں نہیں بتایا گیا کیونکہ سین ہو چکا ہے ختم۔ اگلے سین میں سالار نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اور اس رات اس نے بالآخر انتظار کیے بغیر وہ حل امامہ کے سامنے پیش کر دیا تھا، اور امامہ کو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور وہ بات یہ تھی، امامہ تم بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو جاؤ۔ کیا مطلب سالار؟ میں چاہتا ہوں کہ تم حمین، عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ پاکستان آ جاؤ۔ میرے پیرنٹس کو میری ضرورت ہے، میں ان کے پاس نہیں ٹھہر سکتا، لیکن میں انہیں اس حالت میں اکیلا بھی نہیں چھوڑ سکتا نا۔ تم نے دیکھا ہے پاپا کو، وہ بے حد رنجیدہ تھا، لیکن ہم انہیں اپنے پاس بھی تو رکھ سکتے ہیں نا۔ وہاں امریکہ میں امامن جیسے ایک تجویز پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ تم جانتی ہو وہ یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، اور میں اس عمر میں انہیں اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ تم لوگ یہاں شفٹ ہو جاؤ، میں آتا جاتا رہوں گا نا تم لوگوں کے پاس، اور جبریل ویسے بھی یونیورسٹی میں، اسے گھر کی ضرورت نہیں ہے، اور میں تو امریکہ میں بھی سفر ہی کرتا رہتا ہوں زیادہ، مجھے وہاں فیملی ہونے نہ ہونے سے زیادہ فرق بھی نہیں پڑتا۔ وہ اس سے نظریں ملائے بغیر کہہ رہا تھا، اور امامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ سب کچھ اس طرح آسان بنا کر پیش کر رہا تھا جیسے یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بس 2 ہی منٹوں کا کام تھا جو کیا جا سکتا تھا۔ اور ہاں، تمہارے اپنے پیرنٹس بھی تو ہیں نا یہاں، وہ بھی بہت بوڑھے ہیں، تم یہاں رہو گی تو ان سب کی بھی دیکھ بھال کر سکو گی نا، وہ اس سے کہہ رہا تھا۔ اور امامہ نے کچھ خفگی سے اس سے کہا، تم یہ سب میرے پیرنٹس کے لیے نہیں کر رہے سالار، اس لیے ان کا حوالہ نہ ہی دو تم۔ تو کیا تم ان کے پاس نہیں رہنا چاہتی امامہ؟ سالار نے جیسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ تم ان کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتی کیا؟ انہیں اس عمر میں دیکھ بھال کی ضرورت ہوگی، چاہے کوئی 24 گھنٹے ساتھ نہ رہے، چند گھنٹے ہی رہے، لیکن حال چال پوچھنے والا تو ہو نا کوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، اپنے والدین کی بات کرنے سے زیادہ اس کے والدین کی بات کر رہا تھا، اور امامہ کو برا لگا، اسے اس جذباتی بلیک میلنگ کی ضرورت نہیں تھی۔ سالار، اتنے سالوں میں کبھی پہلے تم نے میرے پیرنٹس کی دیکھ بھال کو ایشو بنا کر مجھے پاکستان میں رکھنے کی بات نہیں کی، آج تم ان کو ایشو نہ بناؤ۔ وہ کہے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی اپنے پیرنٹس کا یہ حال بھی نہیں دیکھا تھا امامہ، اس نے جواباً کہا، اور وہ قائل نہیں ہوئی۔ مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سالار، اس نے اسی انداز میں کہا۔ تم ان کے پاس رہنا نہیں چاہتی یہاں گھر پر؟ سالار نے 2 ٹوک انداز میں سے پوچھا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں سالار، اس نے جواباً کہا، اور سالار نے اسے نظریں چرا لی۔ ان سب کو ضرورت ہے تمہاری امامہ؟ اچھا، ان سب کو؟ اور تمہیں میری ضرورت نہیں ہے کیا؟ امامہ نے گلہ کیا۔ ان سب کے پاس زندگی کے زیادہ سال نہیں ہیں، میں یہ بوجھ اپنے ضمیر پر نہیں لینا چاہتا کہ میں نے زندگی کے آخری سالوں میں اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی۔ امامہ یہ بات سننے کے بعد جو سوچ رہی تھی وہ سالار سے کہہ نہیں سکی، اور وہ کیا سوچ رہی تھی وہ یہی تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ اسی لیے رہنا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کی بھی زندگی کا کوئی پتہ نہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا 5-7 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال، اور وہ اسے اس سے بھی پہلے سے الگ کر رہا تھا۔ وہ یہ ساری باتیں زبان پر نہیں لا سکتی تھی کیونکہ وہ یہ ساری باتیں سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ زندگی کے کسی بھیانک خواب کے بارے میں یا مستقبل کے برے دنوں کے بارے میں، وہ فی الحال صرف حال کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی جو سامنے تھا، جو آج تھا، اور وہ اسی میں جینا چاہتی تھی۔ لیکن تمہیں میری ضرورت ہے سالار، اکیلے تم کیسے رہو گے؟ وہ اس سے کہہ رہی تھی، اور وہ کہنے لگا،
میں رہ لوں گا امامہ، تم جانتی ہو میں کام میں مصروف ہوں تو مجھے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ یہ سچ تھا لیکن اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، امامہ ہرٹ ہوئی تھی اور وہ پھر کچھ نہیں بول سکی، اس کی آنکھیں آنسوں سے پل بھر میں بھر گئی تھیں۔ سالار اس کے برابر صوفے پر بیٹھا تھا اور اس نے امامہ سے نظریں چرانے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں چرا سکا۔ زندگی میں انسان صرف اپنی ضرورتوں کے بارے میں سوچتا ہے تو خود غرض ہو جاتا ہے۔ اس نے امامہ کو وضاحت ایک فلسفی میں لپیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کی لیکن وہ قائل نہیں ہوئی۔ اور پھر امامہ بھی ایموشنل بلیک میل کرنے لگی اور کہنے لگی، مجھے پتا ہے تمہیں ضرورت نہیں ہے، نہ میری نہ بچوں کی۔ تمہارے لیے اگر کوئی چیز ضروری ہے تو وہ تمہارا کام ہے، کام تمہاری فیملی ہے، تمہاری تفریح بھی، لیکن میری زندگی میں تمہارے اور بچوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میرا کام اور تفریح صرف تم لوگ ہو۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں گلہ بھی کیا، اس کی بے حسی بھی جتائی اور اپنی مجبوری بھی سنائی۔ سالار، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تم بھی انڈر ٹریٹمنٹ ہو، تمہیں بھی کسی خیال رکھنے والی کی ضرورت ہے؟ وہ جیسے اسے یاد دلا رہی تھی بیماری کا نام لیے بغیر کہ اسے بھی کسی تیمادار کی ضرورت تھی۔ ارے رہنے دو یار، پرانی بات ہو گئی وہ تو امامہ، میں ٹھیک ہوں، 5 سال سے اس بیماری کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، کچھ نہیں ہوتا مجھے۔ اس نے جیسے امامہ کے خدشات دیوار پر پڑھ کر بھی پھونک سے انہیں اڑایا تھا۔ لیکن میں پاپا کو اس حال میں یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتا، نوکروں کے اوپر۔ میں حمین کو ان کے پاس رکھنا چاہتا ہوں لیکن میں حمین کو اکیلا یہاں نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے تمہاری ضرورت ہے اس گھر کو۔ تم اسے ریکویسٹ سمجھو، خود غرضی یا پھر اصرار، لیکن میں چاہتا ہوں تم پاکستان آ جاؤ، یہاں اس گھر میں پلیز۔ اس نے سالار کی آواز اور آنکھوں میں رنجیدگی دیکھی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میرے لیے تمہارے بغیر رہنا بھی بے حد مشکل ہے، میں عادی ہو گیا ہوں تمہارا اور بچوں کا، گھر کے آرام کا، لیکن میرے ماں باپ کے بے حد احسانات ہیں ہم پر، صرف مجھ پر ہی نہیں، ہم دونوں پر۔ میں اپنے آرام کو ان کے آرام کے لیے چھوڑنے کا حوصلہ رکھتا ہوں، یہ فرض ہے مجھ پر۔ وہ جو کچھ اس سے کہہ رہا تھا وہ مشورہ اور رائے نہیں تھی، نہ ہی درخواست، بلکہ وہ فیصلہ تھا جو وہ کر چکا تھا اور اب صرف اسے سنا رہا تھا، اور وہ بس اس کا چہرہ دیکھتی گئی۔ وہ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا لیکن غلط وقت پر کہہ رہا تھا۔ وہ اس سے قربانی تو مانگ رہا تھا لیکن بہت بڑی مانگ رہا تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کے پاس سے اٹھ گئی، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں تھی، لیکن یہ بات سالار کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ قربانی جو وہ اس سے مانگ رہا تھا وہ سالار کی قربانی تھی، اور سالار نے اپنی اور اپنے ماں باپ کی قربانی میں سے اپنی ہی قربانی کو چوز کیا تھا۔ اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اب وہ وقت آ چکا تھا جب سالار واپس جانے والا تھا۔ 2 ہفتوں کے بعد امریکہ واپس جاتے ہوئے سالار نے سکندر عثمان کو اپنے فیصلے کے بارے میں بتایا تو وہ خوش نہیں ہوئے تھے، اور وہ کہنے لگے، نہیں، بے وقوفی کی بات ہے یہ، امامہ اور بچوں کو یہاں شفٹ کرنا۔ انہوں نے فوری طور پر کہا تھا، ان کی سٹڈیز کا حرج ہوگا اور یہاں لا کیوں رہے ہو، انہیں کوئی تھکی نہیں بنتی۔ سالار نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ ان کے لیے کر رہا تھا یہ سب۔ بس پاپا، وہاں مشکل ہو رہا ہے سب کچھ مینج کرنا، مالی طور پر ایکچولی۔ اس نے باپ سے جھوٹ بولا، وہ انہیں زیر احسان کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہت زیادہ اخراجات ہوتے جا رہے ہیں بابا، سیونگز بالکل نہیں ہو رہی، یہاں کچھ عرصہ رہیں گے تو تھوڑی بہت بچت ہی کر لیں گے نا ہم۔ اس نے بے حد روانی سے سکندر عثمان سے کہا، لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ SIF بہت کامیاب ہے، تمہارا پیکج بہت اچھا ہے۔ وہ انہیں کچھ تشویش ہوئی۔ ہاں، وہ تو بہت اچھا جا رہا ہے الحمدللہ، اس کے حوالے سے مسائل نہیں ہیں مجھے، لیکن بس سیونگز نہیں نہ ہو پا رہی، پھر بچیاں بھی بڑی ہو رہی ہیں۔ میں چاہ رہا ہوں کچھ سال پاکستان میں رہیں، اپنی ویلیوز کا پتہ ہو، پھر لے جاؤں گا نا میں انہیں۔ اس نے اپنے بہانے کو کچھ اضافی سہارے بھی دیے، لیکن سکندر عثمان ابھی بھی پوری طرح قائل نہیں ہوئے تھے اور کہنے لگے، تم اکیلے کیسے رہو گے سالار؟ تمہارا بھی تو بھی علاج ہو رہا ہے، بیوی بچوں کے بغیر وہاں کون خیال رکھے گا تمہارا؟
वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे थे। मैं सोच रहा हूं मेरे पास जो अकाउंट में कुछ रकम है वो मैं तुम्हें दे दूं ताकि तुम्हें अगर कोई फाइनेंशियल मसला है तो। और सालार ने उनकी बात काट दी। बस कर दें पापा, अब नहीं, और कितने एहसान करेंगे आप मुझ पे। उसने बाप का हाथ पकड़ लिया था। अब और कुछ नहीं बाबा, कितना करेंगे आप मेरे लिए? मुझे भी तो कुछ करने देना। एहसान नहीं कर सकता तो हक ही अदा करने दे मुझे। उसने अजीब बेबसी से बाप से कहा था। लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी बेटा, सालार ने एक बार फिर उनकी बात काटते हुए कहा। मुझे भी आपकी फिक्र रहती है पापा, इसीलिए रखना चाहते हो ना तुम इन सबको यहां सिकंदर उस्मान जैसे बूझ गए थे। पापा आप जो चाहें समझ लें। देखो बेटा, मैं और तैयबा बिल्कुल ठीक हैं, पुराने मुलाजिम हैं हमारे पास, बहुत वफादार हैं, सब ठीक है। तुम मेरी वजह से ये मत करो। वह भी तैयार नहीं थे। औलाद पर उन्होंने हमेशा एहसान किया था और एहसान लेने की आदत ही नहीं थी उन्हें, और वो भी उम्र के उस हिस्से में। बेहद ख्वाहिश होने के बावजूद, मजबूर हो जाने के बावजूद सिकंदर उस्मान औलाद को अपनी वजह से तकलीफ में नहीं डालना चाहते थे। मैं वैसे भी सोचता हूं फैक्ट्री जाया करूं कभी कभार, काम मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया है, इसलिए शायद ज्यादा भूलने लग गया हूं मैं। वो अपने अल्जाइमर की शक्ल बदल रहे थे। तुम्हारे बच्चों और बीवी को तुम्हारे पास रहना चाहिए सालार, तुम जबरदस्ती उन्हें यहां मत रखो, मैं अभी भी यही कहूंगा। उन्होंने जैसे सालार को एक बार फिर समझाने की कोशिश की। जबरदस्ती नहीं रख रहा पापा, उनकी मर्जी से ही रख रहा हूं। वो यहां आकर हमेशा खुश रहते हैं और अब भी खुश होंगे यकीनन। उसने बाप को तसल्ली दी थी। उसे अंदाजा नहीं था कि बाप का तज्जिया कितना दुरुस्त होने वाला था, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगले ही सीन में सालार सिकंदर की कही हुई बात गलत साबित होगी। उसे लग रहा था कि उसके बच्चे पाकिस्तान में खुश रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। सिकंदर उस्मान सही कह रहे थे। पाकिस्तान शिफ्ट होने की सबसे ज्यादा मुखालिफत करने वाला और कोई नहीं था, हमीद सिकंदर ही था। और वो कहने लगा, नहीं मैं तो बिल्कुल पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। और ये मुखालिफत सिर्फ सालार ही के लिए नहीं थी, इमामा के लिए भी खिलाफ तवक्को थी। वो पाकिस्तान जाने के लिए तो हमेशा तैयार रहता था। दादा के साथ उसकी बनती भी बहुत थी, और वो दादी का लाडला भी था। पाकिस्तान में उसे बड़ी अट्रैक्शंस दिखती थी, और अब यक बयक मुस्तकिल तौर पर पाकिस्तान जाकर रहने पर सबसे ज्यादा एतराजात उसी ने किए थे। बेटा, दादा और दादी बूढ़े हो गए हैं ना, तुमने देखा तो है वो कितने बीमार हैं, उन्हें केयर की जरूरत है ना। इमामा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी कायल नहीं हुआ और कहने लगा, इतने सारे तो उनके पास सर्वेंट हैं, वो उनका अच्छी तरह ख्याल रख सकते हैं मामा। सर्वेंट उनकी अच्छी केयर नहीं कर सकते, इमामा ने जवाबन कहा। तो आप लोग उन्हें ओल्ड होम भेज देना। वो उस मुआशरे का बच्चा था और उस मुआशरे का बेरहम लेकिन अमली हल बता रहा था। अच्छा, मतलब कल को हम भी बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमें भी ओल्ड होम में भेज दोगे? हाँ, इमामा ने कुछ नाखुश होते हुए उनसे कहा। हमीद ने मां की खफगी को महसूस कर लिया था और वो कहने लगा, आप उन्हें यहां ले आए ना। वो यहां नहीं आना चाहते, वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते हमीद बेटा, इमामा ने एक बार फिर उससे कहा। तो फिर हम भी अपना घर क्यों छोड़ें? मैं अपना स्कूल क्यों छोड़ूं? वो दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक था। गलत बात तो नहीं कर रहा था, मंतकी बात कर रहा था। दिमाग का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि वो अकल से सोचता है, दिल से नहीं। यह हमारा घर नहीं है अमीन बेटा, किराए का है। हम सिर्फ यहाँ रह रहे हैं, और जब हम पाकिस्तान चले जाएंगे तो बाबा और जिब्रील इस घर को छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें इतने बड़े घर की जरूरत नहीं होगी। और जिब्रील तो वैसे भी यूनिवर्सिटी में है। तुम्हारे पापा न्यूयॉर्क शिफ्ट होना चाहते हैं, समझे? इमामा उससे कहती ही चली गई। तो हमीद ने पूछा, तो मामा क्या जिब्रील पाकिस्तान नहीं जाएगा? नहीं, तुम्हारे बाबा उसे इसलिए पाकिस्तान भेजना नहीं चाहते क्योंकि वो यूनिवर्सिटी में है और उसकी स्टडीज मुतासिर होंगी, मामा ने उसे समझाया। अरे बाबा, फिर तो मेरी भी होंगी ना, मुझे भी हर साल MIT जाना है, मैं कैसे जाऊंगा?
وہ خفा ہوا تھا اور بے چین بھی، اسے اپنا سمر پروگرام خطرے میں پڑتا دکھائی دیا تھا۔ بیٹا آپ ابھی اسکول میں ہو اور جبریل یونیورسٹی میں ہے اور پاکستان میں بہت اچھے اسکولز ہیں، تم کور کر لو گے سب کچھ، میں جانتی ہوں، لیکن جبریل نہیں کر سکے گا، اسے آگے میڈیسن پڑھنی ہے نا۔ امامہ اسے وضاحت دینے کی کوشش کر رہی تھی جو حمین کے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی تھی۔ دیکھیں ممی، that's not fair، حمین نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ اگر جبریل پاکستان نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے بھی MIT جانا ہے۔ وہ واضح طور پر بغاوت کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے تم مت جاؤ، میں، عنایہ اور رئیسہ چلے جاتے ہیں، تم یہاں رہنا اپنے بابا کے پاس۔ امامہ نے ایک دم اسے بحث کرنا بند کر دی تھی اور وہ کچھ مزید بے چین ہوا۔ یہ تمہارے بابا کا حکم ہے اور ہم سب اس کو مانیں گے، تم نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی۔ اور امامہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ دنیا کے وہ دو بہترین دماغ ایک دوسرے کے مقابل اب آ گئے تھے، یعنی سالار اور اس کا بیٹا۔ اسی رات سالار نے حمین کو بٹھا کر پوچھا، تم پاکستان نہیں جانا چاہتے ہو حمین بیٹا؟ امامہ نے اسے رات کے کھانے سے کچھ دیر پہلے اس کے انکار کے بارے میں بتایا تھا۔ نہیں بابا، حمین نے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی نہیں جانا چاہتا وہاں، اس نے مزید بتایا۔ لیکن ابھی میں کسی اور کی نہیں، صرف تمہاری بات کر رہا ہوں، سالار نے اسے ٹوک دیا۔ اور حمین سر جھکائے چند لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر اس نے سر اٹھا کر باپ کو دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ اور نہ جانے کی وجہ کیا ہے؟ سالار نے اسی انداز میں کہا۔ بہت ساری ہیں بابا، اس نے بے حد مستحکم انداز میں باپ کو جواب دیا۔ کسی بھی کام کو کرنے یا نہ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے بیٹا، باقی سب بہانے ہوتے ہیں، اس لیے تم صرف وجہ بتاؤ، بہانے نہیں۔ سالار نے اپنے 11 سالہ بیٹے کے ذخیرہ الفاظ کی ہوا نکالتے ہوئے کہا، اور حمین اس ملاقات کے لیے پہلے سے تیار تھا اور بہت سی اس نے وجوہات بھی جمع کی ہوئی تھی، اچھا خاصا وقت صرف کیا تھا اس نے، اور باپ نے جیسے انگلی سے پکڑ کر دوبارہ اسے زیرو پر کھڑا کر دیا تھا۔ بابا مجھے لگتا ہے میں پاکستان میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا، حمین نے بالآخر ایک وجہ تلاش کر کے پیش کی۔ اگر تم کانگو میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہو تو پاکستان میں بھی ہو جاؤ گے، افریقہ سے زیادہ برا نہیں ہے، سالار نے اسی انداز میں کہا۔ لیکن تب تو میں بہت چھوٹا تھا نا، حمین نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ تم اب بھی چھوٹے ہو حمین، سالار نے بات کاٹی۔ لیکن میں بڑا ہو رہا ہوں اب، حمین نے جیسے اعتراض کیا۔ اس میں کافی ٹائم لگے گا، تمہارے لیے کم از کم 25 سال، سالار نے بے حد سنجیدگی سے اسے چھیڑا اور وہ باپ کو دیکھ رہا تھا۔ کم آن، آئی ایم سیریس بابا، اس نے سالار کی بات سے محسوس ہوئے بغیر کہا۔ میں پاکستان نہیں جانا چاہتا اور یہ ممی کے لیے بھی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ کسی بڑے کی طرح باپ کے فیصلے پر تبصرہ کر رہا تھا اور سالار خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ مجھے یہاں تعلیم حاصل کرنی ہے اور میں وہاں صرف چھٹیوں پر جا سکتا ہوں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ وہ بالکل امریکی انداز میں بے حد صاف گوئی سے باپ کو بتا رہا تھا کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں۔ چند سالوں کی بات ہے امین بیٹا، اس کے بعد تم بھی اس قابل ہو جاؤ گے کہ امریکہ واپس آ کر کہیں بھی پڑھ سکو، سالار نے اس کی بات کے جواب میں کہا۔ وہ 11 سال کا بچہ باپ کو بے حد مدلل انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند سال بابا، چند سال سے بہت فرق پڑتا ہے، 1 سال سے بھی بلکہ بہت فرق پڑ جاتا ہے، اس نے سالار کی بات کے جواب میں کہا۔ اور فائنلی سالار نے اس سے بحث ختم کر دی اور کہنے لگے، تو تم یہ قربانی نہیں دو گے؟ سالار نے اس بار بات بدلی۔ لیکن بابا جبریل بھی تو دے سکتا ہے نا قربانی، آپ بھی تو دے سکتے ہیں، لیکن میں ہی کیوں؟ اس نے جواباً اسی انداز میں کہا۔ دنیا کے بڑے بڑے اداروں کے برابر آ کر ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے کاروباری امور طے کرنا اور بات تھی، ان کے سوالات اور اعتراضات کے انبار کو سمیٹنا آسان کام تھا، لیکن اپنے 11 سال کے بیٹے کو اس بات پر قائل کرنا زیادہ مشکل تھا کہ وہ قربانی کیوں دے جو اس کا بھائی نہیں دے سکتا، جو اس کا باپ نہیں دے رہا تھا، تو پھر وہ کیوں؟
اور اس کیوں کا جواب فارمولوں اور کلیوں میں نہیں ملتا تھا، صرف ان اخلاقی اقدار میں ملتا تھا جس پر اس نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی. لیکن اس کے باوجود اس کی اولاد اس سے یہ سوال کر رہی تھی. تم جانتے ہو نا تمہارے دادا کو الزائمر ہے، وہ بہت بوڑھے ہو چکے ہیں اور انہیں ضرورت ہے کہ کوئی ان کے پاس ہو. تم سے انہیں زیادہ محبت ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کے پاس رہو. سالار نے جیسے وہ جواب ڈھونڈنا شروع کیا جن سے وہ اسے سمجھا سکتا. اور ویسے بھی جب تمہاری ممی عنایہ اور رئیسہ کے ساتھ یہاں سے چلی جائیں گی تو تم یہاں کس کے پاس رہو گے؟ گھر میں تمہاری دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہوگا. سالار نے کہنا شروع کیا اور حمین نے باپ کی بات ختم ہونے پر کہا، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں بابا. میں اتنا چھوٹا نہیں ہوں بابا کہ میں اکیلا نہ رہ پاؤں. آپ مجھے بورڈنگ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر میں کسی رشتہ دار کے پاس بھی رہ سکتا ہوں. اس نے سالار کے سامنے ایک کے بعد ایک حل رکھنا شروع کر دیا. لیکن ان میں سے ایک بھی آپشن میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تمہیں سب کے ساتھ پاکستان جانا ہے، سالار نے دو ٹوک انداز میں سے کہا. لیکن بابا آپ مجھ میں اور جبریل میں فرق کیوں کرتے ہیں؟ اس کے اگلے جملے نے سالار کا دماغ گھما کر رکھ دیا. اس نے اپنے 11 سالہ بیٹے کا چہرہ دیکھا جس نے زندگی میں پہلی بار اس سے ایسا سوال یا پھر ایسی شکایت کی تھی. فرق؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم اس فرق کی وضاحت کر سکتے ہو کیا؟ سالار پہلے سے بھی زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا. وہ سمجھتا تھا کہ زیادہ 5 منٹ لگیں گے اسے سمجھانے میں، اور اب جیسے ایک پینڈورا باکس ہی کھلنے لگا تھا. جی، آپ جبریل کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. اگلا تبصرہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ دیکھتے رہے. اور پھر کچھ دیر بعد سالار نے اسے کہا، اچھا، اور میں اسے کیوں بہتر سمجھوں گا؟ وہ جیسے اس کے الزام کی بھی وضاحت چاہتے تھے. اس لیے کیونکہ وہ حافظ قرآن ہے اور میں نہیں ہوں. بے حد روانی سے کہے گئے اس جملے نے سالار کو سن کر دیا تھا. وہ واقعی پینڈورا باکس ہی کھول بیٹھا تھا، لیکن بہت غلط حوالے سے. وہ باغی نہیں تھا، نہ ہی بدتمیز اور نہ ہی بدلحاظ، لیکن جو وہ سوچتا اور جو وہ محسوس کرتا تھا وہ کہہ دیتا تھا. زندگی میں پہلی بار سالار کو لگا تھا کہ وہ خود اب سکندر عثمان تھا اور سامنے جو اس کا بیٹا بیٹھا تھا وہ سالار سکندر تھا. اسے وہ وقت یاد آنے لگا جب وہ سکندر عثمان کے سامنے بیٹھا اپنے ہی باپ کو لاجواب کر دیتا تھا، اور آج اس کی اولاد اس کے سامنے بیٹھی اسے لاجواب کر رہی تھی. لاجواب یا شاید بے بس، تاریخ یقیناً اپنے آپ کو دہراتی ہے لیکن اپنی مرضی کے وقت پر. تمہیں جبریل برا لگتا ہے؟ سالار نے بے حد مدھم آواز میں سے پوچھا. وہ میرا ایک ہی بھائی ہے، مجھے وہ کیسے برا لگ سکتا ہے؟ لیکن مجھے آپ لوگوں کا یہ رویہ اچھا نہیں لگتا. حمین کو یہ شکایت کب سے ہونی شروع ہوئی تھی اس کا اندازہ سالار کو نہیں ہوا تھا، لیکن وہ اس وقت وہاں عجیب سی کیفیت میں بیٹھا ہوا تھا. ایسا نہیں ہے حمین بیٹا، اس نے حمین سے کہا. وہ اپنے شب خوابی کے پجامے کو گھٹنے سے رگڑ رہا تھا جیسے اس میں سوراخ ہی کر دینا چاہتا ہو. اور اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی اور وہ تھا جبریل. اور وہ کہہ رہا تھا، بابا میں آ جاؤں؟ گفتگو کے عجیب مرحلے پر وہ اندر آیا تھا. سالار اور حمین دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر کچھ جسبس ہوئے تھے. ہاں آ جاؤ، سالار نے اس سے کہا. اور وہ اندر آ کر حمین کے برابر میں صوفے پر بیٹھ گیا. اور پھر اس نے ایک نظر حمین کو دیکھا جو اس سے نظریں نہیں ملا رہا تھا. اور پھر اس نے باپ سے کہا، بابا دادا کے پاس میں پاکستان چلا جاتا ہوں، میں زیادہ اچھے طریقے سے ان کی دیکھ بھال کر سکوں گا. اور پھر کمرے میں عجیب خاموشی چھائی تھی. نہ سالار کچھ کہہ سکا تھا اور نہ ہی حمین کچھ بول سکا تھا. ان دونوں کی آواز زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے جبریل نے وہ گفتگو سن لی تھی. اور ممی اور حمین یہیں رہیں آپ کے پاس، میں اکیلا بھی ان کو سنبھال سکتا ہوں. وہ ہمیشہ کی طرح مدم اور مستحکم آواز میں کہہ رہا تھا. یہاں دل جیت لیا جبریل نے اور حمین رہ گیا پیچھے. آپ کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جبریل یا حمین کون دونوں میں سے صحیح لگ رہا ہے اور کس کا کیریکٹر پسند آ رہا ہے. خیر پھر جبریل نے کہا،
पापा वैसे भी पाकिस्तान में मेडिसिन की तालीम के लिए कम वक्त लगता है, यूनिवर्सिटी का साल जाया होने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतने आराम से कह रहा था जैसे कोई मसला ही नहीं था, और जिब्रील ऐसा ही था, किसी तरद्दुद के बगैर मसले का हल निकालने वाला, इंतहाई साबिर और इंतहाई समझदार, और सबसे प्यार और सबका ख्याल और सबका एहसास करने वाला बच्चा। सालार ने उसे दरमियान में ही टोक दिया और कहने लगे, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा जिब्रील। लेकिन बाबा, मैं घर में सबसे बड़ा हूं, मेरी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, आप हमीन को यहीं रहने दें और मुझे जाने दें, और मैं ये सब बहुत खुशी से कह रहा हूं, मुझे कोई खफगी नहीं है। जिब्रील ने सालार के टोकने के बावजूद उससे कहा और उठ खड़ा हुआ। उसके कमरे से जाने के बाद भी सालार और हमीन खामोशी बैठे रहे। वो बेहद हितकामेज सूरत हाल थी जिसका सामना उन दोनों ने चंद लम्हे पहले किया था। और फिर सालार ने उससे कहा, मेरे और इमामा के लिए तुम में और जिब्रील में कोई फर्क नहीं। उसे कुरान पाक हिफ्स करने की वजह से इज्जत देते हैं यकीनन, लेकिन तुम तीनों पर उसे फौकियत कभी नहीं दी मैंने। इसलिए ये कभी मत समझना कि हम दोनों तुम चारों में कोई तफरीक करेंगे। सालार ने बहुत लंबी खामोशी के बाद उससे कहना शुरू कर दिया, तुम्हारे दादा मेरी जिम्मेदारी हैं, और मेरा ख्याल था मैं अपनी जिम्मेदारी जिब्रील और तुम्हारे साथ बांट सकता हूं, इसलिए ये मैंने कोशिश की, लेकिन मैं तुम पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। सालार उससे कहता हुआ उठकर चला गया और हमीन वहीं बैठा रहा, सर झुकाए, खामोश, सोचते हुए। और सीन हुआ यहीं पे खत्म। अगला सीन शुरू होता है दोनों भाइयों से, यानी जिब्रील और हमीन से। जिब्रील स्टडी टेबल पर बैठा पढ़ रहा होता है जब अचानक कमरे का दरवाजा खुलता है और हमीन अंदर आता है और उससे कहता है, जेबी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझसे खफा नहीं होगे। दोनों के दरमियान खामोश नजरों का तबादला हुआ। फिर जिब्रील दोबारा अपनी किताब की तरफ मुतवज्जा हो गया और हमीन बिस्तर पर जाकर लेट गया और उसे देखता रहा। और फिर उसने बिलाखिर उसे मुखातिब किया था। खफा? जिब्रील ने पलटकर उसे कुछ हैरानी से देखा। मैं क्यों खफा होऊंगा तुमसे? हमीन उठकर बैठ गया और बड़े मुहतात अंदाज में उसने गुफ्तगू का आगाज किया। तुमने हमारी बातें सुनी थी ना? वो कुछ भी कहने से पहले जैसे तस्दीक चाहता था। और एक लम्हे के लिए जिब्रील उसे देखता रहा और फिर उसने सर हिलाते हुए कहा, हाँ। हमीन के तासुरात बदले, थोड़ी शर्मिंदगी ने उसे जैसे कुछ और दिफाई पोजीशन पर खड़ा किया था। इसलिए पूछ रहा था ना कि कहीं तुम मुझसे खफा तो नहीं हो गए। हमीन ने अब अपने जुमले को जरा सा बदला। बिल्कुल भी नहीं, जिब्रील ने उसी अंदाज में कहा और हमीन अपने बिस्तर से उठकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया। हाँ, लेकिन मुझे मायूसी जरूर हुई। जिब्रील ने उसके करीब आने पर जैसे अपने जुमले को मुकम्मल किया और अब हमीन स्टडी टेबल से पुश टिकाए खड़ा था। देखो जेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मेरे भाई हो और मैं तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। यकीन करो, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। हमीन ने जैसे उसे सफाई देने की कोशिश की थी। हाँ, मुझे पता है। जिब्रील ने नरमी से उसे टोका और उसका बाजू हल्के से थपथपाया। लेकिन तुम्हें बाबा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी हमीन, उन्हें बहुत धचका लगा है। अब जिब्रील उसे समझा रहा था। तुम वाकई समझते हो कि वो मुझे तुमसे ज्यादा अहमियत देते हैं, मतलब फर्क करते हैं? वाकई? जबकि मुझे लगता था वो तुम्हें ज्यादा अहमियत देते हैं हमीन। जिब्रील ने जवाबन उससे कहा था और फिर कहने लगा, काफी साल मुझे ऐसा ही लगता रहा था। जिब्रील ने जैसी बात फिर बीच में अधूरी छोड़ दी और हमीन ने कुछ तजस्सुस से कुरेदा, और फिर मैं बड़ा हो गया। वो मुस्कुराया था और मैंने समझा कि ऐसा नहीं है, वो कह रहा था। कुछ क्वालिटीज को वो मुझ में ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ तुम में, लेकिन उन्होंने हम दोनों में कभी फर्क नहीं किया। अगर किया भी होगा तो उसकी कोई वजह होगी। उसका बड़ा भाई था और बड़े भाई की तरह उसे समझा रहा था और हमीन खामोशी से बात सुन रहा था। जब उसने बात खत्म की तो हमीन उससे कहने लगा, देखो जेबी, मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर पाकिस्तान चले जाओ। इतना खुद गर्ज नहीं हूं मैं। हाँ, वो जैसे उसे सफाई देने की कोशिश कर रहा था। बस बात इतनी है कि मैं यहां रहना चाहता हूं, उसने जिब्रील से कहा। अरे, तुम्हें कोई खुद गर्ज समझ भी नहीं रहा हमीन।
तुम्हारी चॉइस की बात है और बाबा इसलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि तुम छोटे हो और यहाँ तुम अकेले नहीं रह पाओगे। बाबा बहुत बिजी है ना, कई बार कई दिन तक वो घर भी नहीं आते, तो तुम अकेले कैसे रहोगे उनके साथ, सिर्फ इसलिए तुम्हें पाकिस्तान भेजना चाहते थे वो। और हमीन फिर से सफाई देने लगा और अपने दिमाग में मौजूद उलझनों को बताने लगा। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम पाकिस्तान जाओ या फिर तुम्हारी स्टडीज मुतासिर हो। ठीक है, मैं ही चला जाऊंगा, हालांकि मैं खुश भी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है मैं सबको नाराज करके यहां भी नहीं रह पाऊंगा। वो कहते हुए अपने बिस्तर की तरफ चला गया और जिब्रील को लगा वो कुछ उलझा हुआ है। जिब्रील उसे लेटते हुए देखता रहा, फिर उसने हमीन से कहा, चंद ही तो सालों की बात है हमीन, फिर बाबा तुम्हें भी वापस अमेरिका बुला लेंगे, फिर तुम अपने ख्वाबों की तकमील कर सकते हो। जिब्रील ने जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी और वो कहने लगा, मैं ख्वाब तो नहीं देखता, उसने जवाबन चादर अपने ऊपर खींचते हुए कहा और जिब्रील उसे देखकर रह गया। हमीन के दिमाग में क्या था उसे पूछना बड़ा मुश्किल था, सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, शायद उसके लिए भी, शायद उसके अपने आप के लिए भी। जिब्रील एक बार फिर अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठ गया था और वो उस वीकेंड पर घर आया हुआ था। अब उसे कल फिर वापस जाना था, उसका अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला था। तो फिर बाबा के साथ कौन रहेगा? कागज पर कुछ लिखते लिखते उसका हाथ रुका। जिब्रील ने पलटकर एक बार फिर बिस्तर पर लेटे हुए हमीन को देखा। उसने तकरीबन 10 मिनट के बाद उसे मुखातिब किया था, जब वो ये समझ रहा था कि वो सो चुका है और उसके सवाल ने किसी करंट की तरह उसे जैसे हमीन की सोच तक रसाई दी थी। वो वाकई बेहद गहरा था। ये MIT नहीं थी, अमेरिका नहीं था जो हमीन को वापस जाने से रोक रहा था। ये शायद सिर्फ सालार सिकंदर की बीमारी थी जिसने हमीन को उसे अकेला ना छोड़ने पर मजबूर किया हुआ था। वो यहां बाप के पास रुकना चाहता था, बगैर जताए, बगैर बताए, यूं कि वो उसके बारे में फिक्रमंद था, बिल्कुल उसी तरह जैसे सालार सिकंदर अपने बाप के बारे में फिक्रमंद था, लेकिन उसे ये बताना नहीं चाहता था। बिल्कुल वैसे ही हमीन अपने बाप के बारे में फिक्रमंद था, उसकी बीमारी के बारे में, लेकिन उसे बता नहीं पा रहा था। वाकई हमीन बहुत गहरा था। तभी जिब्रील ने अचानक उससे कहा, तो क्या ये बात थी कि तुम बाबा की वजह से यहाँ रहना चाहते थे? MIT या अमेरिका या तुम्हारी स्टडीज की बात नहीं थी? जिब्रील ने जैसे उसका राज अफशां कर दिया था और हमीन के चादर से ढके वजूद में हरकत हुई। शायद अपने दिल का भेद यूं फाश हो जाने की उसे तवक्को नहीं थी, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया और उसने भी चादर अपने चेहरे से नहीं हटाई। और जिब्रील फिर उसे काफी देर तक देखता रहा। हमीन सिकंदर एक खरगोश की तरह सुरंगें बनाने में माहिर था, पलक झपकने में क्या क्या खोद कर कहां से कहां पहुंचने का शौकीन। वो पलक झपकते में दिल से निकलता था और लम्हे भर में दिल में वापस आ जाता था। ये बात बिल्कुल सही कही है। कुछ देर पहले हमीन पे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और अब हमीन छोटे से इस बच्चे पे प्यार आ रहा है। तो हमीन वाकई पलक झपकते में दिल से निकलता था और लम्हे भर में दिल में वापस आ जाता था। जिब्रील सिकंदर अपने उस छोटे भाई को बस देखता ही रहा, जिसे वो कभी शायद नहीं समझ सकता था, और जब समझता था तो उसे अपनी समझ बूझ पर शक होने लगता था। सही कहा था सिकंदर उस्मान ने कि हमीन बिल्कुल सालार जैसा था, जिसे समझना वाकई मुश्किल था। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। आज की एपिसोड आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आगे क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।